مسجد میں آنے کی توفیق دی. وہ بس میں بیٹھا ہے, مکہ سے مدینہ جا رہا ہے, سارے پاکستانی اس بس میں بیٹھے ہوئے. وہ ڈرائیور بیچارہ راستہ بھول گیا, کسی اور طرف نکل پڑا. ایک چوک کے پاس سے گزرا تو اس چوک میں بہت بڑی سائیکل کھڑی تھی. جیسے ہمارے پاکستان میں چوکوں میں کئی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ کہیں گھوڑا کھڑا ہے, کہیں ٹینک کھڑا ہے, کہیں جہاز کھڑا ہے. تو بہت بڑی سائیکل چوک میں کھڑی تھی. ایک پاکستانی نے شرارت کر دی, یار یہ وہ سائیکل ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے اس سائیکل پہ آئے تھے. سارے پاکستانی شروع ہو گئے گاڑی روک, گاڑی روک. عربی ڈرائیور تھا, اس نے کہا شاید بیت الخلا جانا ہے, حمام جانا ہے, لیٹرین میں جانا ہے. اس نے بس کھڑی کر دی. سارے پاکستانی اترے, بس اس سائیکل کے آگے 2 رکعت نفل نماز. ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے حرام حاجی, حرام حاجی, حرام. تو کہتا ہے ہمارا عشق ہے, ہمارا پیار ہے, ہماری محبت ہے. قبلہ بھی نہیں دیکھا کہ قبلہ کدھر ہے. اب سائیکل کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے ہمارا حال. جیسے حضرت فرما رہے تھے لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے, کہتے رہو ان پڑھ ہے کہو, چاہے ہم ہے کہو, لیکن تم مانو یا نہ مانو, خدا کی قسم ہمارے سینوں میں خدا کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے. مجھے لوگوں نے بتا دیا کہ کئی سال اور تو ماننے لگے ہیں. میں وہاں سے باہر کر گیا, میں ان کے بعد جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا نہیں, میں نے کہا سب سے بھائی صاحب امریکہ میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے. وہ خود کہنے لگے کہ صاحب جب وہاں پر آپ پہنچے تھے, آپ اس عورت کی طرف پہلے دیکھتے, اس کے کپڑے کی طرف پہلے دیکھتے, آپ حضور سے خطاب کرنا شروع آپ نے کر دیا. اور میں نے کہا بھائی جب آگ لگی ہو پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے یا تحقیق میں پڑھتے ہیں کہ آگ لگی کیسے. الحمدللہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں اکیلا حضور سے رہتا رہا. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے, یہ ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے. ہمارے نبی کا فرمان سامنے آ جاتا ہے. ایک بچی جا رہی تھی, امام الانبیاء نے اس کو پیار کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بچی ہے. فرمایا بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں, چاہے اپنی ہو چاہے پرائی. پولیس بھی آ گئی. الحمدللہ ہم نے مشورہ کیا. میں نے پولیس کو کہا کہ فوری طور پر تھانے لے چلتے ہیں, وہاں جا کر تحقیق کریں گے. راستہ دیا, ہجوم کو ہٹایا. خدا کی قسم آج بھی لوگ مولوی کی بات مانتے ہیں, ڈر کے مارے نہیں, اس لیے کہ اس زبان سے خدا کا قرآن جاری ہوتا ہے, اس زبان سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اس زبان سے ہم کسی کو گالی نہیں بکتے, اس زبان سے الحمدللہ درود شریف اللہ 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 کا نام لیا جاتا ہے. تمہارے کے کائنات اثر ڈال دیتے ہیں. سارا مجمع پیچھے ہٹ گیا. پھر ہم تھانے میں چلے گئے. ایسی صاحب مجھے کہنے لگے کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم اس پر کیا لکھا ہے. نہیں میں تو پڑھ کے دیکھ لو, تم افسر ہونا پڑھو. ان کا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا. وہ کپڑا, وہ شرٹ, وہ قمیض عورت کی لائی گئی. ہم نے الحمدللہ جس کو تم جاہل کہتے ہو, ہماری کمزور آنکھ نے بھی دیکھ لیا کہ یہ خدا کا قرآن نہیں ہے. اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا. ماشاءاللہ الحلوہ. جہاں حلوہ موجود ہو, جہاں حلوہ لکھا ہو اور مولوی کی طبیعت خراب نہ ہو, یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم کچھ سمجھے یا نہ سمجھے, حلوے کو فوراً سمجھ گئے. میں نے پولیس کو کہہ دیا بھائی یہ تو حلوہ ہے جو روز ہم کھاتے ہیں, جو قرآن کی آیت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے کرم کر دیا. ہم نے تو فیصلہ ایس پی صاحب کو بتایا, انہوں نے اس پر عمل کیا. ہم نے کہا کوئی پرچہ نہیں بنتا. وہ عورت ہم سے معافی نہ مانگے بلکہ ہم اس سے جا کر معافی مانگتے. ہم وہاں پر بیٹھے ہیں, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. ویڈیو نے پھر جانا شروع کر دیا. مولویوں سے معافی منگوا رہے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر, ادارے میں بیٹھ کر بات عرض کر رہا ہوں. ہم مولویوں میں سے کسی نے بھی اس کو معافی مانگنے کا نہیں کہا. جب ہم نے پرچہ نہیں ہونے دیا, ہم نے پولیس کو بتا دیا کہ یہ بے قصور ہے, تو پھر ہم نے اس سے معافی کیوں منگوانی ہے.
اب الحمدللہ بڑے سعادات ملتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، ہمارے ایسی صحابہ کا بڑا کردار ہے. وہ بیچاری بھاگ کر آئی، 2-4 منٹوں میں آ کر ریسکیو کیا، خاتون کو ہم تھانے لے کر چلے گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں کہتا ہوں ہمارا کردار کوئی نہیں، پولیس کا کردار مان لو، کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بے قصور عورت کی جان بچ گئی. تو یہ صورتحال ہے جو چند دن پہلے ہوئی. ابھی فون آ رہے تھے، کچھ چینل والے بھی آ رہے تھے. میں نے کہا میں تو بہاول نگر میں نکلا ہوا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عربی سیکھ لو، قرآن سیکھ لو. میں نے آج بہاول نگر میں ایک بات عرض کی تھی کہ یا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم 10 قرآن ختم کریں گے، 20 قرآن رمضان کے مہینے میں ختم کریں گے. کبھی ان سے پوچھ کر دیکھ لو کہ یار تو نے کبھی ایک قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پورا پڑھا ہے؟ قرآن سیکھو، قرآن عربی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن سیکھو، بچوں کو سکھلاؤ. خدا کی قسم یہی ساتھ تمہارے جائے گا. بس آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ. بچوں کو قرآن پڑھا، تو نہیں پڑھ سکا، بچوں کو حافظ قرآن بنا. خدا کی قسم یہ جب چلا کرتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا فرشتوں کے پروں کے اوپر یہ طالب علم چلا کرتے ہیں. میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. ابھی انشاءاللہ خطیب اعظم، خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ، ارے کوئی کسی کیس کا وکیل ہوگا، ارے تو کسی قتل کا، زنا کا، بدکاری کا وکیل ہوتا ہے. خدا کی